بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج و ماجوج کا اطلاق تقریباً 700 سال قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک یاجوج اور ماجوج یا گوگ اور میگوگ کا اطلاق مندرجہ بالا پہلی دو قسموں پر ہوتا رہا، جو اوپر میں بیان کر گیا ہوں۔ پہلی پر اس لیے کہ قومیت اور مقام کے لحاظ سے وہی یاجوج اور ماجوج تھی، دوسری پر اس لیے کہ اگرچہ وہ اپنے مقام اور قبیلے کی اصل جگہ سے ہٹ چکی تھی، لیکن اس کی وحشیانہ خصوصیات میں بالکل تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تیسری چونکہ بالکل تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ یاجوج و ماجوج نہیں رہی تھی، بلکہ خود یاجوج و ماجوج کی غارت گریوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ البتہ جب 5ویں صدی عیسوی یورپ کے قبائل کی حالت بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور وہ مسیحیت اختیار کر کے تہذیب و تمدن کی طرف بڑھنے لگے، تو قوموں کے حافظہ سے ان کا نام بھی اتر گیا اور یاجوج و ماجوج کا اطلاق صرف اسی خطہ تک محدود ہو کر رہ گیا جہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا، یعنی صرف منگولیا کے صحرا نشین اور وحشی قبائل ہی یاجوج و ماجوج سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ قرآن پاک نے سورہ انبیاء میں ان کے جس خروج کی خبر دی ہے وہ منگولیا کے تاتاریوں کا آخری خروج تھا۔ یورپ کی تمام موجودہ قومیں لاطینی نسل ان میں سے نہیں تھیں، ان کے علاوہ براہ راست انہی قبائل کی نسل سے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج و ماجوج سے مراد منگول قوم اور اس کی تمام صحرا نورد اور وحشی شاخیں۔ ان کی تاریخ کو اگر مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ سائرس کے دور میں یہ قوم کہاں تھی اور اسے سد دیوار بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس بارے میں تاریخ کی شہادتوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ پہلا دور تاریخی عہد سے پہلے کا ہے، جب شمال مشرق سے ان قبائل کے ابتدائی گروہ نکلے اور وسط ایشیا میں آباد ہو گئے، پھر جنوب اور مغرب میں پھیلنے لگے۔ اس خروج و یرغار کی رفتار بہت سست رہی ہوگی اور بے شمار منزلیں پیش آئی ہوں گی۔ یہ بائبل میں ان کا علاقہ دکھایا ہوا ہے، یہ نقشے میں بعد میں لگاؤں گا ساتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ۔ بائبل میں ان کے علاقے کو جو شو کیا ہوا ہے، جن علاقوں میں یاجوج و ماجوج آباد تھے یا جو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ دوسرا دور صبح تاریخ کا ہے، لیکن روشنی ابھی دھندلی ہے۔ اس دور میں ان کے ایک علاقے میں قیام اور صحرا نوردی کی دو مختلف اور متوازی معیشتوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ شمالی ہند، ایران اور اناطولیہ کے قبائل اپنے علاقوں میں قیام پذیر ہو چکے تھے، مگر وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود تک صحرا نورد قبائل کے جتھے پھیلتے جا رہے تھے اور مشرق سے نئے نئے قبیلوں کے اقدام کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ زمانہ شاید تقریباً 3000 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک کا تھا۔ تیسرا دور تاریخ کی روشنی میں پوری طرح نمایاں ہے، یہ تقریباً 1000 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور تک بحر اخضر اور بحر اسود کا علاقہ ایک وحشی اور خونخوار قوم کا مرکز بن چکا تھا، اور وہ مختلف ناموں اور مختلف جہتوں سے نمایاں ہوتی رہی۔ پھر اچانک تاریخ کے افق پر سیتھین قوم کا نام ابھرا۔ یہ وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود کے شمالی کناروں تک آباد ہو گئیں اور اطراف و جوانب میں برابر حملہ ہوتی رہیں۔ یہ زمانہ آشوری تمدن کے ظہور اور بابل اور نینوا کے عروج کا تھا۔ ہیروڈوٹس کی زبانی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آشورین کی شمالی سرحد پر سیتھین قبائل کی غارت گریاں برابر جاری رہیں۔ ان کی یہ غارت گریاں شمالی سرحد، بحر خزر کے جنوبی ساحل اور آرمینیا کے سلسلہ کو تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ کاکیشیا کے درے سے اتر کر آشوری آبادیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ پھر 630 قبل از مسیح میں اچانک ان کا ایک عظیم گروہ اسی راستے سے اترا اور کاکیشیا کے درے سے اتر کر آشوری آبادیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اچھا،
اور اس نے ایران کا تمام مغربی حصہ پامال کر دیا۔ تقریباً 630 قبل مسیح میں اچانک ان کا ایک عظیم گروہ اسی راستے سے اترا اور اس نے ایران کا تمام مغربی حصہ پامال کر دیا۔ یونانی مورخ کہتے ہیں کہ آشوری مملکت کی تباہی کا ایک بڑا باعث یہی غارت گری تھی۔ چوتھا دور 550 قبل مسیح کا قرار دینا چاہیے، جب سائرس کا ظہور ہوا اور فارس اور میڈیا کی متحدہ شہنشاہی کی بنیاد پڑی۔ اس عہد میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ سیتھین حملوں سے محفوظ ہو گیا تھا، اور اس دیوار کی تعمیر کے بعد صدیوں تک ان کے حملوں کا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس دور میں صرف 2 موقعوں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلے سائرس کے زمانہ میں جب وہ فتح بابل سے پہلے سیتھین قبائل کے سرحدی حملوں کا تدارک کرتا ہے۔ دوسرا دارا کا جب وہ باسفورس عبور کر کے دریائے ڈینیوب کی وادیوں میں پہنچ گیا تھا اور ان قبائل کو دور تر بھگا دیا۔ دارا کے حملہ کے بعد اب ان کا رخ شمالی یورپ کی طرف ہو گیا تھا، اور اب وہ علاقے ان کے حملوں اور قتل و غارت گری سے کی زد میں تھے۔ 5واں اور 3 صدی قبل مسیح کا ہے۔ اچھا، اگلا دور اس عہد میں 5واں دور 3 صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس دور میں منگولین قبائل کا ایک نیا سلسلہ اٹھا اور پہلے چین کی آبادیوں پر حملہ آور ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وسط ایشیا کی قدیم شاہراہ اختیار کرتا گیا۔ چین کی تاریخ میں انہیں یونگ نو کے نام سے پکارا گیا، اور یہی نام آگے چل کر ہن ہو گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب چین کے شہنشاہ نے ان حملوں کی روک تھام کے لیے 2 عظیم الشان دیواریں تعمیر کی، جو دیواریں چین کے نام سے مشہور ہے۔ ان حملوں کی روک تھام کے لیے وہ عظیم الشان دیوار تعمیر کی جو دیواریں چین کے نام سے مشہور ہے، جو 1500 میل تک چلی گئی۔ یہ دیوار بھی انسانی تعمیر کا ایک عجوبہ ہے۔ اس کی تعمیر 214 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور تقریباً 10 برس میں مکمل ہوئی۔ اس نے شمال اور مغرب کی طرف سے منگولین قبائل کے حملوں کی تمام راہیں مسدود کر دی تھی۔ اس دیوار کی تعمیر کے بعد اب ان کا رخ پھر وسط ایشیا کی طرف مڑ گیا، اور وہ تقریباً وسط ایشیا تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ اب وہ ایک ایسی قید میں تھے جہاں پر اب تمام وحشی قبائل تھے۔ موسم کی سختیاں تھیں، بھوک تھی، اور صحرا کا خوفناک موسم اور ماحول تھا۔ چھٹا اور 3 صدی مسیحی کا دور، چھٹا دور 3 صدی مسیحی کا دور ہے، جب ان قبائل نے یورپ میں ایک نئی کروٹ لی اور بالآخر رومی مملکت اور رومی تمدن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ 7واں اور آخری دور 12ویں صدی مسیحی اور 6 صدی ہجری کا ہے۔ یہ دور ان کی تاریخ کا سب سے نمایاں اور وحشت و بربریت کے لحاظ سے سب سے خوفناک دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب منگولیا میں تازہ دم قبائل کی ایک بڑی تعداد پھر سے متحد ہو کر مہذب دنیا پر حملوں کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور یہ کام چنگیز خان نے کیا۔ اس نے انہیں متحد کر کے ایک نئی فتح مند طاقت پیدا کر دی۔ مندرجہ بالا خلاصہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ 6 صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ سیتھین قبائل کے حملوں سے غارت ہو رہا تھا، اور جس ہاتھ نے اچانک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دیے اور ہمیشہ کے لیے مغربی ایشیا بالکل محفوظ ہو گیا، وہ سائرس کا ہاتھ تھا۔ اتنے مدلل حوالوں اور واقعات کے بعد اب یہ بات تقریباً واضح ہو چکی ہے کہ یقیناً منگولین نسل کے یہی قبائل تھے جو یاجوج و ماجوج، انگلش میں گوگ میگوگ، یہ عبرانی سے لکھ رہا ہے، کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور ذوالقرنین یعنی سائرس خورس نے انہی کی راہ کو روکنے کے لیے صد دیوار تعمیر کی، بالکل اسی طرح جس طرح 3 صدیوں کے بعد چینی مجبور ہو گئے کہ انہیں روکا جائے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے دیواریں چین تعمیر کی۔ ہیروڈوٹس اور دوسرے یونانی مورخ بیان کرتے ہیں کہ سیتھین صرف ایک راستے سے حملے کرتے تھے، اور وہ راستہ کاکیشیا کا درہ تھا۔ یہی مقام صدیوں تک دونوں علاقوں میں درمیان کا پھاٹک رہا ہے۔ اب اگر سائرس ان حملوں سے محفوظ ہونا چاہتا تھا تو کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ پھاٹک بند کر دے؟ قدرتی طور پر یہ ضروری تھا، اور اس مقصد سے اس نے سد تعمیر کر کے
یہ راہ مسدود کر دی، کیونکہ ان حملوں کی صرف یہی ایک راہ تھی اور وہ اس طرح بند کر دی گئی، اور اس طرح سے یاجوج و ماجوج کے حملوں کا بھی یک قلم خاتمہ ہو گیا۔ اب یہاں ایک بار پھر اگر حزقیل نبی کی پیشین گوئی پر نظر ڈالیں تو معاملہ اور واضح ہوتا جائے گا۔ اس میں جوج، کوروش، مسک اور توبال کا سردار کہا گیا ہے، اور یہ ٹھیک ٹھیک انہی قبائل کے نام ہیں۔ روش وہی ہے جس سے رشیا نکلا، مسک وہی جو ماسکو ہوا، اور توبال بحر اسود کا بالائی علاقہ تھا جن کو ہم بالٹک سٹیٹس بھی کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں بنسیاں ماروں گا۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ سائرس نے ستین قبائل کے منہ پھرا دیے اور سد تعمیر کر کے ان پر ان کی راہ روک دی۔ پھر کہا ہے کہ ایسا معاملہ واقع ہوگا کہ ان کے تمام ہتھیار جلا دیے جائیں گے، اور راہ گزروں کی ایک وادی میں جو سمندر کے پورب میں ہے ان قوموں کا گورستان بنے گا۔ نیز عرصہ تک لوگ لاشیں گاڑتے رہیں گے تاکہ راہ صاف کریں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب دارا کے حملہ یورپ میں پیش آیا۔ دارا کی اس فوج میں مملکت کی تمام اقوام شامل تھیں، اس میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ وہ باسفورس عبور کر کے مشرقی یورپ پہنچ گیا تھا، اور اگرچہ یونانیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا، لیکن اس لشکر کشی میں بے شمار ستین مارے گئے اور ان کی قوت بہت عرصہ تک کے لیے ختم ہو گئی۔ ماجوج کا ذکر توریت کی کتاب پیدائش میں بھی آیا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں سام، حام اور یاف سے اقوام عالم کا پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یاف کی نسبت لکھا ہے کہ اس سے جمر، ماجوج، مادی، یونان، توبال، مسک اور تیراس پیدا ہوئے۔ ماجوج کا ذکر ہے، یونان بھی آ گیا ان علاقوں میں، توبال بالٹک سٹیٹ، ماسکو 310۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج آخری دروازہ تھا جو اس دیوار کے طول میں بنائے گئے تھے۔ بعض نے اسے باب الترک اور باب خضر کے نام سے بھی پکارا ہے، کیونکہ تاتاریوں اور تاتاری نسل کے کاکیشین قبیلوں کی آمد رفت کا راہ یہی تھی۔ درمیان میں تھوڑا سا مس ہو گیا، وہ میں کسی اور موقع پر ایڈجسٹ کر دوں گا۔ اس مقام سے جب مغرب کی طرف کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے جو درہ داریال پاس کے نام سے مشہور ہے، اور موجودہ زمانے کے نقشے میں اس جگہ کو ولادی کیوکاز اور ٹفلس کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ یونانی کاکیشیا، روسی کیوکس اور فارسی قفقاز ایک ہی لفظ ہے۔ یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں سے ہو کر گزرتا ہے اور دور تک 2 بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے، اور ارمنی روایتوں میں اسے آہنی دروازہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کس نے تعمیر کی تھی؟ تمام عرب مورخین کا بیان ہے کہ یہ دیوار نوشیروان نے تعمیر کی تھی۔ چنانچہ مسعودی نے اس کی تعمیر کی بعض تفصیلات بھی بیان کی ہیں، اور بعد کے تمام مصنف اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم قبل از اسلام عہد کے تاریخی نوشتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نوشیروان کے عہد سے بہت پہلے یہاں ایک دیوار موجود تھی، اور اس نے شمال سے جنوب کا راستہ روک رکھا تھا۔ 1 صدی عیسوی کے ایک مشہور عبرانی مورخ جوزفس نے اس علاقے میں ایک دیوار کا ذکر کیا ہے۔ پھر 6 صدی عیسوی کے ابتدائی دور کا ایک مورخ پروکیوپیس اس دیوار سے متعلق خود اپنا عینی مشاہدہ نقل کرتا ہے۔ دراصل جس وقت 528 قبل مسیح میں رومن جنرل بیلیساریوس نے اس علاقہ پر حملہ کیا تو وہ اس کے ہمراہ تھا، یعنی یہ دیوار 528 قبل از مسیح سے پہلے کی ہے، جبکہ نوشیروان کا زمانہ 531 قبل از مسیح سے 579 قبل از مسیح کا تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ استحکام اس کے لیے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔